وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی کامیاب ہونے کی علامات کیا ہیں؟ عملیات میں ناکام لوگ کون ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر آپ زندگی کے اندر اور عملیات کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو یہ تین باتیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب رہتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ کامیاب رہتے ہیں ہمیشہ کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ کس معاملے میں؟ عملیات کے اندر۔ سب سے پہلی چیز ان کی یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر کامیاب ہونے کی وجہ سے سکون رہتا ہے۔ اتنا سکون سے وہ مالا مال ہوتی ہیں، راحت سے مالا مال ہوتی ہیں، پر امید رہتی ہیں، سکون کی زندگی، راحت کی زندگی، امن کی زندگی سے وہ مالا مال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ان لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے جو کامیاب ہوتی ہیں۔ کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، خلیفہ اول سے پوچھا، حضرت کامیابی کا راز بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی کامیابی کی جو سیڑھی ہے، انسان کا کتنا مزاج پختہ ہے، یقین کتنا کامل ہے، اپنے رب پر وہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے کامیاب ہونے کی جو علامات ہے، سیدنا صدیق اکبر نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو اپنے رب پر یقین، مکمل بھروسہ، کامل بھروسہ، اکمل بھروسہ رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ عموماً یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، صرف اشارتاً، لوگ کامیابی کی طرف آتی ہیں، عملیات کی طرف آتی ہیں، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے۔ بعد میں وہی شکوہ شکایت، گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، فلاں میرا استاد تھا، اس کے ساتھ میں جڑا رہا، میں نے اس کی خدمت بھی کی، میں نے اس سے تعاون بھی کیا، لیکن میں ناکام رہا۔ دوسروں کے عیب نکالنا چھوڑ دیں، اپنے اندر جو آپ کے عیب ہیں ان کے اوپر توجہ دیں کہ میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، جس خامی کی بنا پر میں ناکام ہو رہا ہوں۔ جب آپ اپنی خامیوں کی طرف دیکھیں گے، ناکامیوں کی طرف دیکھیں گے، اپنی سست روی کے اوپر نظر دوڑائیں گے اور اپنی خامیوں کے اوپر نظر رکھیں گے، کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اکثر لوگ گلے شکوے، ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، اتنے پیسے دے دیے فلاں استاد کو لیکن ناکام ہوئے، استاد ایسے تھا، استاد ایسے تھا، استاد ایسے تھا، استاد کے گلے شکوے، استاد کے عیب۔ میں کہتا ہوں استاد کو الگ کر دیں، استاد تو استاد ہوتے ہیں، وہ خواہ دنیا کی تعلیم کا استاد ہو یا دینی تعلیم کا استاد ہو، استاد کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ لیکن آپ اگر اپنی خامیوں کو اوپر نظر رکھیں کہ میری اندر کتنی خامیاں ہیں، میں کتنی خامیوں سے گزر رہا ہوں، آخر میری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انسان اپنے رب پر کامل، اکمل، مکمل بھروسہ، یقین رکھتا ہے، وہ کبھی گلے شکوے کے اوپر نہیں اترتا۔ اللہ اس کو جس حال میں رکھتا ہے اسی کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ دوسری نمبر، پہلی نمبر اپنے اگر کامیاب لوگوں کی علامات بتا رہا ہوں، دوسری چیز یہ ہے جو پہلے نمبر پر تھے کامیاب ہونے کی 3 علامتیں میں بتا رہا ہوں۔ پہلی، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کامیابی کا کوئی راستہ دکھائیں، کامیابی کی کوئی علامات بتائیں، کامیاب ہونے کے کوئی راز بتائیں۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ پر امید رہا کرو۔ جب تم اپنے آپ پر امید رکھو گے، پر امید رہو گے کہ الحمدللہ میں اس کام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کام کے اندر میں قدم رکھ رہا ہوں، اس کام کو کرنے کا ارادہ اور نیت کرتا ہوں، اگر آپ کی نیت خالص ہوگی، آپ پر امید ہوں گے تو آپ کی منزل بھی کامیاب ہے،
آپ منزل مقصود تک بھی پہنچیں گے۔ آپ ہر عمل کے اندر، خواہ وہ عمل دنیاوی ہو یا دینی ہو، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب دیکھیں، انسان اپنے آپ پر بھی پر امید نہیں ہے اس پرفتن دور کے اندر۔ جب وہ اپنے آپ پر پر امید نہیں، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ انسان کو اتنا پر امید رہنا چاہیے، جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اگر اسی کھانے پر بھی آپ کا یقین کامل ہے تو پھر کھانا آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر اس کھانے کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہے، پر امید آپ نہیں ہیں، تو وہ کھانا آپ کے لیے صحت مند ثابت نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پہلی چیز اللہ پر بھروسہ، دوسری چیز اپنے آپ پر پر امید ہوں، اپنے آپ کے اندر یقین کی کیفیات پیدا کریں۔ اب تیسری نمبر چیز کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا مولا کائنات یہ بتائیں کامیابی کے راز کیا ہیں؟ کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے پوچھنے والے کو فرمایا اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو صرف اور صرف اس قدر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، اللہ تمہیں زیادہ دے، اللہ تمہیں کامیاب کرے تو راضی ہو جا، اللہ تمہیں ناکام کرے تو پھر بھی اس کی رضا پہ راضی رہے۔ تیرے لیے اس میں بہتری ہوگی، تیرے لیے اس میں بھلائی ہوگی، تیرے لیے اس میں خیر ہوگی۔ کامیاب ہو رہا ہے پھر بھی تیرے لیے بھلائی ہے، ناکام ہو رہا ہے پھر بھی تیرے لیے خیر خیر اور بھلائی ہے۔ یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، تین چیزیں پیدا کر کے روحانیت کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کثرت کے ساتھ کثرت کے ساتھ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چند روز کے اندر دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور آپ اس قدر آپ کو روحانیت کا نور نصیب ہوگا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، جو ہر وقت معافی کا طلبگار رہتا ہے۔ خطا ہو جائے پھر بھی معافی مانگتا ہے، اگر خطا نہ ہو پھر بھی معافی مانگتا ہے، کرتا ہے تو پھر بھی معافی طلب کرتا ہے، نہیں کرتا پھر بھی معافی طلب کرتا ہے۔ اپنے رب کی یاد سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جب یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناکام لوگ وہی ہوتے ہیں جو ان تین چیزوں پر عمل نہیں کرتے، ناکامی ہمیشہ ان کا مقدر ہوتی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتی ہیں عملیات کے اندر، یہ تین چیزیں اپنے اندر شامل کریں، اللہ آپ کو قدم قدم پہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ کامیابی کا مالک اللہ اور ناکامی کا مالک بھی اللہ۔ عزت دینے والی وہی ذات، رسوا کرنے والی وہی ذات۔ لیکن انسان عزت کماتا ہے تو اپنی وجہ سے کماتا ہے، اپنے مینڈ اور مزاج کی وجہ سے کماتا ہے۔ اگر رسوا ہوتا ہے تو اپنی نحوست اور ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے، تو گناہوں کی طرف جب وہ میل ہوتا ہے پھر ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔